اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی دولت۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شکر کی جگہ جگہ تلقین فرمائی اور اسے ایک اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی قرار دیا ہے، اور جو اس وصف سے عاری ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت انسان ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسا انسان نمک حرام ہے جو اپنے مالک اور آقا کی نعمتوں سے لطف اندوز تو ہوتا ہے مگر اس کے احسانات کا زبانی اور عملی اعتراف نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی کے متعلق ہر چیز نعمت ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ دکھ، تکلیف اور پریشانی بھی نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ عزیز سامعات، میں غور و فکر کر رہی تھی کہ کیا کوئی نعمت بڑی اور چھوٹی بھی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے، البتہ اس کی اہمیت کا ادراک کسی بھی انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ مفلس اور غریب آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا مال و دولت اللہ کا فضل ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے اولاد سے سوال کرو تو وہ کہے گا اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ بیمار سے پوچھو تو اس کے نزدیک تندرستی 1000 نعمت ہے، ایک نابینا کے نزدیک آنکھوں سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میری ایک دوست ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، شادی نہ ہو سکی، بہن بھائیوں کا ساتھ بھی نہیں ہے، اکیلی گھر میں رہتی ہے، اکثر بیمار رہتی ہے۔ جب اس سے بات ہوئی تو کہنے لگی اس دنیا میں فیملی سے بڑی کوئی نعمت نہیں، فیملی کے بغیر انسان ادھورا اور زندگی ہر وقت غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اگر انسان بیمار ہو تو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، پریشان ہو تو دلاسا دینے والا کوئی نہیں، تنہائی بہت بڑی مصیبت ہے۔ عزیز سامعات، ہمارے استاد محترم نے کسی کروڑ پتی شخص کے بارے میں بتایا کہ اس کی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، جو چیز بھی کھاتا اسے پھیکی محسوس ہوتی۔ اس نے اس بیماری کی تشخیص اور علاج پر پانی کی طرح پیسہ بہایا مگر بات نہ بن سکی۔ اس کا یہ کہنا تھا ذائقہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے واپس لے لی ہے۔ کروڑ پتی ہونے کے باوجود زندگی میں ذرا برابر لطف اور سکون نہیں ہے۔ جب کشمیر کے لوگوں کو احتجاج کرتے اور فلسطین کے بچوں کو ہاتھ میں پتھر اٹھائے دیکھتی ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ غلامی میں زندگی کا سکون اور لطف دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پتہ یہ چلا کہ کوئی نعمت بھی چھوٹی نہیں ہے، بس اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مزاج کو شکر گزاری کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نعمتیں چھنتی نہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی بڑی واضح پیشکش ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنے رہو تو میں تمہیں مزید نوازتا رہوں گا۔ عزیز سامعات، آپ شکر گزار بننے کے لیے ہر وہ نیکی شروع کر دیں جو چھوڑ رکھی ہے یا ابھی تک نہیں کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔